ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک گاؤں میں ایک لکڑہارا اپنی بیوی کے ساتھ رہا کرتا تھا۔ لکڑہارا بہت ہی ایماندار اور محنتی تھا، لیکن وہ بہت غریب تھے۔ ایک دن اس کی بیوی کہنے لگی کہ اب تو کھانے کا سامان بھی ختم ہو گیا ہے، اب ہم کیا کریں؟ لکڑہارے نے کہا کہ میں آج سارا دن جنگل جا کر لکڑیاں کاٹوں گا اور انہیں شہر میں شام کو بیچ کر سامان خرید لاؤں گا، تم فکر نہ کرو۔ یہ کہہ کر لکڑہارا جنگل کی طرف جانا شروع کرتا ہے۔ جنگل کی طرف جاتے ہوئے لکڑہارا سوچ رہا ہوتا ہے کہ آج مجھے سوکھی اور اچھی لکڑیاں مل جائیں تاکہ میں انہیں شہر جا کر اچھے داموں میں بیچ سکوں، کیونکہ شہر میں گیلی لکڑیاں کوئی نہیں خریدتا اور آج کل کا موسم بھی سردیوں کا ہے، اس لیے مجھے سوکھی لکڑیاں ڈھونڈنی پڑیں گی۔ وہ یہ سوچ ہی رہا ہوتا ہے، جنگل میں جاتے جاتے اسے ایک ندی کے پاس سے گزرتا ہے اور اسے ایک درخت نظر آتا ہے۔ وہ اس کی طرف جاتا ہے اور وہاں جا کر لکڑیاں کاٹنے کے بارے میں سوچتا ہے۔ ندی کے کنارے درخت سے لکڑہارا لکڑیاں کاٹنے کی تیاری کرتا ہے اور پھر انہیں کاٹنا شروع کر دیتا ہے۔ ابھی اس نے لکڑیاں کاٹنا شروع ہی کیا تھا کہ اس کے ہاتھ سے کلہاڑا چھوٹ کر ندی میں جا گرتا ہے۔ لکڑہارا بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے اور وہ سوچتا ہے کہ اب میں کیا کروں گا، میرے پاس تو صرف ایک یہی کلہاڑا ہے اور کوئی دوسرا کلہاڑا بھی نہیں ہے، میں لکڑیاں کیسے کاٹوں گا؟ اور وہ یہ سوچتا ہے کہ اگر لکڑیاں نہیں کاٹوں گا تو پھر شہر جا کر سامان کیسے خریدوں گا اور گھر کیا لے کر جاؤں گا، آج تو کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ لکڑہارا ابھی یہ سوچ ہی رہا ہوتا ہے اور وہ بہت پریشان ہوتا ہے۔ وہاں بیٹھ کر وہ اپنی کلہاڑے کے بارے میں سوچتا ہے۔ لکڑہارا اپنے کلہاڑے کے بارے میں سوچ ہی رہا ہوتا ہے کہ وہ سامنے کیا دیکھتا ہے کہ وہاں ایک پری اچانک سے نمودار ہوتی ہے۔ وہ پری سامنے آتی ہے تو لکڑہارا پہلے پریشان ہوتا ہے اور پھر ڈر جاتا ہے اسے دیکھ کر۔ وہ سوچتا ہے کہ کیا میں ایک نئی مصیبت میں پھنس گیا ہوں، پہلے ہی میرا کلہاڑا پانی میں جا گرا ہے، پہلے ہی میں مشکل میں ہوں اور اب یہ کون ہے؟ وہ بھی اس سے ڈر ہی رہا ہوتا ہے کہ پری اس سے کہتی ہے کہ تمہیں مجھ سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں تمہاری مدد کے لیے یہاں آئی ہوں۔ لکڑہارا اسے کہتا ہے کہ تم میری کیا مدد کر سکتی ہو، تم کون ہو؟ تو وہ کہتی ہے کہ میں اسی طرح غریب لوگوں کی مدد کرتی ہوں، مجھے یہ بتاؤ کہ تمہاری کلہاڑا کیسا تھا اور وہ پانی میں کس طرح گرا؟ لکڑہارا اسے ساری بات بتاتا ہے۔ پری کہتی ہے کہ ٹھیک ہے، میں تمہیں کلہاڑا لا کے دیتی ہوں۔ وہ ایک دم پانی میں اندر چھلانگ لگاتی ہے اور ایک کلہاڑا لے کر باہر آتی ہے۔ لکڑہارا کیا دیکھتا ہے کہ کلہاڑا سونے کا ہے۔ وہ پری سے کہتا ہے کہ یہ میرا کلہاڑا نہیں ہے۔ پری کہتی ہے اچھا، تو پھر وہ کہتی ہے ٹھیک ہے، میں دوبارہ جاتی ہوں اور پھر دوبارہ سے لے کر آتی ہوں۔ وہ جاتی ہے اور دوبارہ لے کر آتی ہے تو اس کے ہاتھ میں چاندی کا کلہاڑا ہوتا ہے۔ لکڑہارا کہتا ہے کہ یہ بھی میرا کلہاڑا نہیں ہے، جس پر پری کہتی ہے اچھا، یہ بھی اگر تمہارا نہیں ہے تو ٹھیک ہے، پھر میں تیسری بار جاتی ہوں۔ وہ تیسری بار جاتی ہے پانی میں اور پھر تیسرا کلہاڑا لے کر آتی ہے، اس کا کلہاڑا ہوتا ہے۔ لکڑہارا ایک دم خوشی سے چلا اٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ یہی میرا کلہاڑا ہے، مجھے یہی چاہیے۔ پری اسے دیکھتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ تو لوہے کا پرانا کلہاڑا ہے۔ اس نے کہا یہی میرا کلہاڑا ہے۔ تو پھر لکڑہارا بہت خوش ہو جاتا ہے اپنے کلہاڑے کو دیکھ کر۔ پری اسے کہتی ہے کہ میں تمہاری ایمانداری سے بہت زیادہ خوش ہوئی ہوں، کیونکہ اگر تم چاہتے تو تم پہلی بار ہی سونے کے کلہاڑے کا کہہ سکتے تھے کہ یہ میرا ہے، لیکن تم نے ایسا نہیں کہا، تم نے اپنے اس لوہے کے اور پرانے کلہاڑے کے بارے میں ہی بات کی، اس لیے میں انعام کے طور پر یہ تینوں کلہاڑے تمہیں دے رہی ہوں، تمہارا بھی اور یہ دو اور بھی۔ تو بچوں، ہمیں اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ انسان کو ہمیشہ ایمانداری اور سچائی کی طرف جانا چاہیے، کیونکہ سچ بولنے سے ہم ہمیشہ کامیاب رہتے ہیں اور ہمیشہ خوش رہتے ہیں۔